المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی چوتھی ایک کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ناظم رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کی تفسیر کے اصول و قواعد کو بیان کرتے ہوئے جو ترتیب اختیار کی ہے، اس ترتیب کے حوالے سے ہم اس وقت قرآن مقدس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس میں جو مختلف قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے، ان کی پہچان کے لیے آپ کے پاس کن کن آلات کا ہونا ضروری ہے، تو وہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے اس عقد کو 7 انواع پر تقسیم فرمایا، یعنی 7 قسم کے الفاظ کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلا کیا تھا؟ الغریب والمعرب، تیسری قسم المجاز، چوتھی قسم المشترک، پانچویں قسم مترادف، چھٹی استعارہ، اور ساتویں التشبیہ۔ تو گزشتہ درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ میں نے ناظم رحمہ اللہ کی ترتیب کے بالمقابل ترتیب کو تھوڑا تبدیل کیا تھا، یعنی چھٹی قسم کے بجائے ہم نے پہلے 7ویں قسم کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو تشبیہ سے متعلق مباحث سمجھائے تھے، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ استعارہ کو ہم سمجھیں گے اور ترتیب کو پلٹنے کی وجہ کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے استعارہ کی طرف آنے سے پہلے تشبیہ کے حوالے سے مزید کچھ یعنی مباحث ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جہاں تک تشبیہ کا تعلق ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیان کیا تھا کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی خیال میں رکھنی ہے، یہ مباحث جو ہیں یہ بنیادی طور پر علم البلاغہ کے مباحث ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی لغت میں جو بلاغت کے مباحث ہیں یہ علم البلاغہ، بلاغہ کے جو مباحث ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے؟ علم البدیع، علم البیان، یہ علم البیان سے متعلق مباحث مختلف ہیں۔ تو بہرحال تشبیہ کا جہاں تک تعلق ہے، تشبیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یعنی فرمایا جاتا ہے کہ تشبیہ کیا ہے؟ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر بادات ہی الکاف او نحوها ملفوظۃ او ملحوظہ، ٹھیک ہے؟ گزشتہ درس میں نے مختلف یعنی تعریف بیان کی تھی، اور اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ تعریف بھی مد نظر رکھنے کے لائق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ ہم ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ اس طریقے سے جوڑتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ مشترک اوصاف پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ جیسے کہ ہم نے یہ بات کہی کہ زیدٌ کالاسد، زید شیر جیسا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ شیر کے اندر نمایاں وصف جو ہے وہ شجاعت اور اقدام کا وصف ہے، یعنی شیر جری ہوتا ہے اور شیر اقدام کرنے میں یعنی پہل کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طریقے سے جو ایک بہادر انسان ہوتا ہے اس کا نمایاں وصف بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جری ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اقدام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایک مشترک وصف پایا جاتا ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟
وہ شجاعت کا وصف ہے، وہ شجاعت کا وصف ہے۔ اب انسان کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ انسان بہادر ہے، اب پوچھیں گے کتنا بہادر ہے، تو میں جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہوں گا کہ شیر 10 کلو یعنی زید 10 کلو بہادر ہے، ایسا مت ہوگا۔ تو اسی لیے اس چیز کی یعنی مقدار کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اس صفت کو واضح کرنے کے لیے ہم کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں جہاں پر وہ صفت اس مقدار میں پائی جاتی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ ہم یہ تشبیہ کے ذریعے سے ان اشیاء کو آپس میں جوڑتے ہیں جن کے اندر کوئی مشترک وصف پایا جاتا ہو، اور یہ کس کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے، یعنی تشبیہ کے اپنے ادوات ہوتے ہیں، جیسے کاف کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، کأن کا تذکرہ کیا تھا، مثل کا تذکرہ کیا تھا ہم نے، اور ہم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ تشبیہ کے بنیادی طور پر کتنی چیزیں ارکان ہوتے ہیں، یاد ہے کہ بھول گئے؟ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، کیا کیا؟ ایک المشبہ، وہ جس کے بارے میں ہم تشبیہ دے رہے ہیں، دوسرا المشبہ بھی، جس کے ذریعے سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، تیسری ادات التشبیہ، وہ پارٹیکل حرف جس کے ذریعے سے آپ یعنی تشبیہ کو واضح کر رہے ہیں، اور چوتھا وجہ التشبیہ، وجہ التشبیہ یعنی وجہ کیا ہے، یعنی جو ان کے درمیان ایک جامع وصف ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تشبیہ کے ارکان۔ اب میں ایک چیز یعنی سمجھاؤں گا مثالوں کے ذریعے سے آج۔ پہلے دیکھیں، ایک مثال شاعر بیان کرتا ہے، انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کیوان فی علو المکان، یعنی شاعر جو اس کے بارے میں تعریف کر رہا ہے کیا کہتا ہے؟ انت کالشمس، تم سورج کی مانند ہو، کس میں؟ فی الضیاء، اپنی روشنی میں، یعنی تمہاری روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، میں پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ تشبیہ دینے کے لیے ایک مشترک وصف کا ہونا ضروری ہے۔ میں کسی عالم کے بارے میں دوبارہ وہی مثال دہرا رہا ہوں، میں نے کسی عالم کے علم کی تعریف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شعر جیسا ہے، کیونکہ شعر کے اندر پڑھنے لکھنے کا وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعر کا یہ بھی میں سمجھایا تھا کہ گدھا اور شعر پڑھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، اسی لیے آپ تشبیہ اس طریقے سے بیان کریں گے کہ کوئی وجہ التشبیہ پائی جاتی ہو۔ یہاں پر ایسے ہی دیکھیں، ہم نے کاف کے ذریعے سے تشبیہ بیان کی، ادات التشبیہ۔ اب جو یہ شمس ہے، انت، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس والی مثال میں ہمیں ارکان التشبیہ کو تلاش کرنا ہے کہ اس میں مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کون ہے، ادات التشبیہ کیا ہے، اور وجہ التشبیہ کیا ہے، ان چیزوں کو میں اس لیے دوہرا ہوں کیونکہ استعارہ کی بحث آسانی سے تب سمجھ آئے گی جب یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مشبہ کون ہے؟ مشبہ انت، یعنی ہم شاعر اپنے مخاطب کے بارے میں کہتا ہے تمہاری مثال کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ مشبہ بھی کیا ہے؟ شمس، مشبہ بھی شمس ہے۔ ادات التشبیہ کیا ہے؟ ادات التشبیہ کاف ہے۔ وجہ التشبیہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس کو دیکھیں، یہ شاعر تو تشبیہ دے رہا ہے انسان کو سورج کے ساتھ، لیکن جیسے میں نے کہا تھا شعر اور بہادری میں بہادری کا وصف پایا جاتا ہے بہادر انسان میں۔ اب یہاں پر سورج اور اس انسان میں یعنی اس میں کیا وجہ التشبیہ ہے؟ اس کی روشنی، اس کی تمازت، یعنی اس کا نفع۔ اگر ہم عام معنی لے جائیں، جیسے سورج اپنا نفع عام کرنے میں بالکل فیاض ہے، اسی طریقے سے یہ انسان جس کے بارے میں شاعر بات کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام والسیف فی قراء الخطوب، یہاں پر بھی چیزیں واضح ہیں۔ اب اس کے بعد اقسام التشبیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ حالانکہ یہاں پر براہ راست ہمارے متن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ناظم رحمہ اللہ نے اقسام التشبیہ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اگر یہ اقسام سامنے نہ رہیں تو استعارہ اور اقسام التشبیہ آپس میں خلط ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تشبیہ کی ایک اہم قسم ہے جسے کہا جاتا ہے التشبیہ المرسل۔ التشبیہ المرسل، تشبیہ مرسل سے کیا مراد ہے؟ ما ذکرت فیہ الادات، یہ وہ تشبیہ کی قسم ہے جس میں ادات التشبیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ادات التشبیہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا، چاہے کاف کے ذریعے سے ہو، کأن کے ذریعے سے ہو، مثلو کے ذریعے سے ہو، مثلو کے ذریعے سے ہو، جو بھی ادوات یعنی تشبیہ ہیں
ان में से कोई ना कोई मौजूद होता है। तो क्या फरमाया मिसाल इसकी, अना कलमाई इन रज़ीतु सफ़ाअन व इज़ा मा सख़त्तु कुन्तु लहीबा। शायर अपने बारे में कहता है, इसे ताल्ली कहते हैं। शायर क्या कहता है, अना कलमाई, मैं पानी के जैसा हूँ, इन रज़ीतु सफ़ाअन, अगर मेरी पाकीज़गी, मेरी सिंसेरिटी यानी मेरे नफ़ा बख्श होने का मामला है तो वो ऐसा है जैसा कि पानी। व इज़ा मा सख़त्तु कुन्तु लहीबा, लेकिन जब मैं गुस्सा होता हूँ, जब मेरा गुस्सा भड़कता है, कुन्तु लहीबा, तो मैं आग के शोलों की मानंद होता हूँ। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पर शायर ने, इस मिसाल को याद रखें, इसको मैं आगे दोबारा तज़किरा करूँगा। यहाँ पर अना कलमाई, अना क्या है यहाँ पर, अना है मुशब्बा, काफ क्या है अदातु तशबीह, मा क्या है, मा है मुशब्बा बिही, सफ़ा क्या है, सफ़ा है वजहु तशबीह, सफ़ा है। ऐसे यहाँ पे दूसरी भी है, यानी व इज़ा मा सख़त्तु, यहाँ पर ता की ज़मीर जो है मुशब्बा और लहीबा मुशब्बा बिही। ठीक है, फिलहाल आप इस पे पहले वाले हिस्से पे गौर करें, अना कलमाई इन रज़ीतु सफ़ान। तो हम कहेंगे तशबीह मुरसल तशबीह की वो किस्म है जिसमें अदातु तशबीह मौजूद होता है। काफ का मौजूद होना इस बात की अलामत है कि तशबीह की ये किस्म कौन सी किस्म है, तशबीह मुरसल, तशबीह मुरसल। दूसरी किस्म है जिसे हम कहते हैं अत-तशबीहुल मुअक्कद, अत-तशबीहुल मुअक्कद। अगर आप मेरे साथ दोहराएंगे तो समझना भी आसान हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अत-तशबीहुल मुअक्कद। तो इसकी तारीफ में क्या कहा जाता है, मा हुज़िफ़त मिनहुल अदातु, ये तशबीह की वो किस्म है जिसमें अदातु तशबीह को हज़्फ़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे फ़र्क है, एक होता है कि कोई चीज़ सिरे से मौजूद है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज़ सिरे से मौजूद है ही नहीं। दूसरा है कि कोई चीज़ मौजूद है लेकिन आपने उसको बलागत के तकाज़ों को सामने रखते हुए हज़्फ़ किया है। ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो दूसरी किस्म बन जाएगी, सिरे से अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो दूसरी किस्म है। यहाँ पर मौजूद तो है हकीकतन लेकिन आपने इसको हज़्फ़ किया है। ठीक है, जब किसी जगह पर कोई चीज़ हज़्फ़ होती है तो हम कैसे उसको बयान करते हैं, तक़दीरुहु, है ना। आप लोग अरबी लुगत में भी पढ़ते हैं, जब आप अफ़ाल का तज़किरा करते हैं या एराब को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि तक़दीरुहु, यानी ये है इसका मामला। ठीक है, तो इसी तरीके से तशबीह मुअक्कद में हकीकतन क्या होता है, अदातु तशबीह मौजूद होती है लेकिन आपने उसको हज़्फ़ किया हुआ, यानी आप तक़दीरन उसको वहाँ पर मौजूद पाते हैं। बात समझ आई? देखिए जैसे क्या कहा जाता है मिसाल के तौर पर, अल जवादु फी सुरअति बरकुन खातिफुन, ये जो घोड़ा है, घोड़ा क्या है, अपनी सूरत के एतबार से वो तेज़ रफ्तार मैंने बिजली की मानंद है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया अल जवादु फी सुरअति का बरकिन खातिफिन, काफ का यानी तज़किरा अदातु तशबीह मौजूद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है, अल जवादु फी सुरअति का बरकिन खातिफिन, अल जवादु फी, ये दे रहा है ना मिसाल, अब इन्होंने इसको काफ हज़्फ़ किया है। तो तशबीह की इस किस्म को हम क्या कहते हैं, तशबीह मुअक्कद। या मज़ीद वज़ाहत के लिए देखिए शायर क्या कहता है, अंत नजमुन फ़ी रिफ़अतिन व ज़ियाइन तजतलीकल उयून शर्कन व ग़रबा, तुम्हारी मिसाल क्या है, तुम अंत का नजमिन, अंत का नजमिन फ़ी रिफ़अतिन व ज़िया, अपनी बुलंदी और अपनी रोशनी के एतबार से तुम तारों की मानंद हो। ठीक है, तुम्हारी तरफ शर्क व गर्ब में नज़रें तुम्हें तलाश करती हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि तशबीह की वो किस्म जिसमें अदातु तशबीह को हज़्फ़ किया गया हो। देखिए ये बात अहम है, अगर हज़्फ़ का लफ्ज़ याद नहीं रहा, इस्तिआरा और तशबीह मुअक्कद आपस में खलत मलत हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस्तिआरा की तारीफ़ में है वही तशबीहुन बिला अदातिन, अगर हम इस्तिआरा की तारीफ़ को कहेंगे, इस्तिआरा है हिया तशबीहुन बिला अदातिन, वो तशबीह ही है लेकिन अदातु तशबीह के बगैर। आप कहेंगे यहाँ भी तो नहीं है, यहाँ भी मत है यहाँ पर, यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे हकीकतन है लेकिन उसको
اس کو حذف کیا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری قسم ہے التشبیہ المفصل. تشبیہ مفصل، یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے ما ذکر فیہ وجہ الشبہ. یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں تشبیہ کی وجہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے. کیوں آپ ان کی ریزمبلنس قرار دے رہے ہیں آپس میں؟ مثال کے طور پر یہی شاعر کیا کہتا ہے؟ انا کالماء ان رضیت صفعا. یہ کہتا ہے انا کالماء. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. انا کیا ہے؟ انا ہے مشبہ، کاف اداۃ التشبیہ، الماء مشبہ، میں پانی کے جیسا ہوں، ختم معاملہ. جیسے ہم کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے. کیوں ہے شیر کی مانند؟ اس کا تذکرہ ہم نے، اگر آپ لیکن اس مثال کو دیکھیں گے یہ پانی کے جیسا کیوں ہے، اس کا تذکرہ بھی خود کرتا ہے. ان رضیت صفاء، یعنی پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارہ کے اعتبار سے، اپنے اندر یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے کے جذبے کے اعتبار سے میں پانی کے جیسا ہوں. یعنی پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ کو بھی خود بیان کیا گیا. سمجھ آ رہی بات؟ وَإِذَا مَا سَخَطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند ہوں. یعنی یہاں پہ یہ کہہ سکتا تھا انا لہیبا، یعنی میں کیا ہوں؟ میں شعلہ ہوں. لیکن شعلہ کیا ہے؟ یہاں پہ آگ کی جو سب سے بڑی یعنی اس کی جو خاصیت ہے تباہی کا وصف، یعنی ہے نا جلانے کا وصف، ختم کرنے کا وصف. تو اسی طریقے سے کہتا ہے کہ جب کوئی غصہ دلائے گا تو اس کے لیے میں کیا ہوں؟ اس کے لیے میں کنت لہیبا، میں. تو یہاں پہ سختۃ اور صفاء یہ دونوں کیا ہے؟ وجہ التشبیہ. یہ کیا ہے؟ وجہ التشبیہ. تو وہ تشبیہ کی قسم جہاں پر وجہ التشبیہ کا بھی تذکرہ کیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ التشبیہ المفصل. التشبیہ المفصل. چوتھی قسم ہے التشبیہ المجمل. مجمل تشبیہ. اس سے کیا مراد ہے؟ ما حذف منہ وجہ الشبہ. یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں سے وجہ الشبہ کو حذف کیا جاتا ہے. دوبارہ سے حذف اور عدم میں فرق ہے. ٹھیک ہے؟ ایک ہے کہ کوئی چیز سرے سے موجود ہے ہی نہیں، دوسرا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن آپ نے اس کو حذف کیا ہوا ہے. دیکھیے شاعر کیا، ابن المعتز مشہور شاعر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دِينَارٌ جَلَتْهُ حَدَائِدُ الزَّرَّابِ. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ جو غروب ہوتا ہوا سورج ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ دینار کے جیسی. اس دینار کو جس کو ذراب نے یعنی جو سکے بنانے والا ہوتا ہے اس پہ ضربے مار مار کے اس کو چمکایا ہو. ٹھیک ہے؟ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے آپس میں؟ سورج اور دینار کو. سورج اور، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر لغت کے مباحث ہیں، عربی لغت کے مباحث ہیں. بہرحال دیکھیے شاعر کس چیز کو جوڑ رہا ہے؟ ایک طرف سے سورج ہے، دوسری طرف سے دینار ہے. انسان سمجھے گا سورج اور دینار میں اس میں کیا تشبیہ ہے آپس میں؟ سورج ایک چیز ہے، دینار دوسری چیز ہے. لیکن دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے بنیادی طور پر غروب ہوتا ہوا سورج جو ہوتا ہے اس میں جو اسفرار، اس کی جو یعنی وہ خوبصورتی جو زردی ہوتی ہے، سن سیٹ جسے آپ کہتے ہیں، جس سن سیٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت پیسے بھی کبھی کبھی خرچ کرتے ہیں نا، جو سن سیٹ کے وقت پہ وہ خوبصورت وہ رنگ ٹائپ یا اس میں وہ پیلا پن وہ نمایاں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو دینار ہوتا ہے، دینار اپنی چمک میں، دینار اپنی چمک میں جو ہوتا ہے نا وہ سکے جو ہوتے ہیں، اس کو ہم کشمیری میں پونڈ کہتے ہیں، پونڈ. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے نا اس کی چمک اور سورج کی چمک کو آپس میں شاعر جوڑ رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے. یعنی سورج کی اس خوبصورتی کو کیسے جوڑ رہا ہے؟ دینار کے ساتھ. لیکن وجہ الشباہی جو ہے اس کا تذکرہ، وہ وجہ الشباہی کیا ہے؟ لم یذکر وجہ الشباہی ایضاً وہو الاسفرار والبریق، یعنی اس کا پیلا پن، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. جو وہ گولڈن رنگ، گولڈن کلر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پانچویں قسم ہے التشبیہ البلیغ. تشبیہ بلیغ. اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں
جتنا آپ حذف کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں اتنا آپ کی بلاغت میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ما حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ, اس میں دو چیزیں حذف ہیں. کیا کیا؟ ادات التشبیہ بھی حذف ہے اور وجہ الشبہ بھی حذف ہے. بات سمجھ آئی؟ جیسے متنبی مشہور شاعر ہے, متنبی مشہور شاعر ہے. سیف الدولہ حمدانی, وہ ہمدانی جو حکومت تھی ان کا مشہور یعنی بادشاہ رہ چکا ہے, اس کا کوٹ پوئٹ یعنی درباری شاعر جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ متنبی. بہرحال یہ یعنی اپنے امیر کو مخاطب کرتے ہوئے, سیف الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ این ازمعت ای حظ الخمامی نحن نبت الربا وانت الغمامی وانت یہ کہتا ہے, یہ دراصل کیا ہے, سیف الدولہ کسی سفر پہ نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے, تو اب یعنی یہ اپنی محرومی کا احساس کر رہا ہے کہ آپ جاؤ گے کاشر پیڑت ونو اس چپت کیا بنے, آپ کے بغیر ہمارا کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں ہے. تو اس کو وہی چیز بیان کرنی ہے کہ آپ کے بغیر ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ این ازمعت ای حظ الخمامی, کہ اے بادشاہ, آپ بادشاہ کی تعریف بھی اوصاف کے ذریعے سے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو وہ کھیتی ہیں جس کا کہ ابر کے بغیر کوئی سہارا, وہ کھیتی جس پہ بارش نہ برسے اس کا وجود قائم رہنا ممکن نہیں ہے. تو اس نے خود کو اور یعنی باقی رعایا کو کس کے ساتھ یعنی کیا کہہ کے بیان کیا؟ نبت الربا یعنی کھیتی کے مانند, اور بادشاہ کو کیا کہہ کے پکارا؟ غمام. اس نے یہ نہیں کہا وَأَنْتَ كَالْغَمَامِ, اگر کل غمامی کا لفظ استعمال کرتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ پہلی تشبیہ کی قسم ہوتی. وہ کون سی قسم تھی؟ تشبیہ مرسل. وہ تشبیہ, دیکھیے, ایک ادات التشبیہ کو بھی حذف کیا, اور دوسرا تم یعنی بادل کی مانند ہو. کیوں؟ بادل کے ساتھ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تو تشبیہ کے اقسام میں سے سب سے زیادہ بلیغ قسم اسی کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تشبیہ بلیغ جس میں نہ ادات التشبیہ کا تذکرہ ہے نہ وجہ التشبیہ کا تذکرہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا, اس کے بعد قرآن کی یعنی تشبیہات پر غور کریں گے, واللہ العظیم آپ کے سامنے علم کا ایک نیا سمندر کھل جائے گا. قرآن کی چھوٹی چھوٹی مثالوں پر اگر غور کریں گے نا, اعلموا ان هذا الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر, اس کے بعد کمثلی. ٹھیک ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف میں جو کہا گیا, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اب ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ان ساری مثالوں پر ہم غور کرتے چلے جائیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں, ہم بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ علوم کو پڑھنے کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ میں ایک سرا آ جاتا ہے, اس کو پکڑ کے, ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے نا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہ ایک عالم اچھی مثال دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ, جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ انٹرپریٹیشن کا جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے آج, قرآن کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ ایرا گیرا نتھو خیرا, ٹام ڈک اینڈ ہیری, ہر کوئی کرے گا. اس کا یہی ہمارا مسئلہ ہے. قرآن کو انٹرپریٹ کرنا ہے, کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹام ڈک اینڈ ہیری بالکل نہیں. اگر آپ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں, نئے سے سمجھنا چاہتے ہیں, جدید تقاضوں کے مطابق یعنی قرآن مقدس پر غور کرنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس عروۃ الوثقی کو پکڑ کے, یعنی جو امت کا طریقہ قرآن کو سمجھنے کا رہا ہے اس کو پکڑیں اور آگے غور کرتے چلے جائیں, کوئی نہیں روکے گا. لیکن جیسے یہ سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو وہی گمراہی کا راستہ ہے. بہرحال تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان یعنی علوم کو سامنے رکھیں آپ, تشبیہ کی اتنی ساری قسمیں, حالانکہ اس کے بغیر یہ بالکل ابتدائی بحث ہے, یہ تشبیہ کی صرف ابتدائی بحث ہے. تشبیہ کی اور بھی قسمیں ہیں بہت ساری, اس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری جو بحث ہے اس کا اتنے ہی کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بلاغت کی کتابوں میں موجود ہے. آپ بلاغت الواضح جو ہے, نحو الواضح آپ پڑھتے ہیں, نحو الواضح کے ہی لکھنے والے مصطفیٰ امین اور کچھ نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے,
تو انہوں نے کیا لکھی دوسری کتاب البلاغۃ الواضح، البلاغۃ الواضح، اس میں یہ سارے مباحث بہت خوبصورتی اور بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ دیے گئے ہیں، وہاں پہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس ساری بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کیا ہے، تشبیہ کی ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ التشبیہ المرسل، تشبیہ کی وہ قسم ما ذکرت فیہ الادات، جس میں ادات التشبیہ کا تذکرہ، ادات التشبیہ موجود ہوتی ہے۔ التشبیہ المؤکد وہ ہے ما حذفت منہ الادات، جس میں سے ادات التشبیہ کو حذف کیا جائے۔ التشبیہ المجمل، یہ وہ تشبیہ کی قسم ہے ما حذف منہ وجہ التشبیہ۔ التشبیہ المفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، اور 5ویں قسم التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ۔ ٹھیک ہے، 5 قسمیں آ گئی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے لیے ایک ہوم ورک دیتا ہوں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی، 1 ہفتہ آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے تشبیہ کی مثالوں کو تو پڑھا، اللہ رب العزت نے اپنی نور کی تشبیہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال کیسے بیان کی؟ ایک چراغ کی طرح۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں نے ایک قاعدہ سمجھایا تھا کہ اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہو تو ہم ادنا کو تشبیہ دیتے ہیں اعلیٰ کے ساتھ، جس کی میں نے مثال بیان کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ حسی کل یاقوت، جو میرے پتھر بھی ہیں یہ یاقوت جیسے قیمتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ادنا کو تشبیہ دیتے ہیں اعلیٰ کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جو تمہارے ہیرے ہیں وہ شیشے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مذمت ہو رہی ہے نا۔ اعلیٰ کو اگر آپ ادنا کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو وہاں مذمت کا پہلو سامنے آئے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تشبیہ بیان کی چراغ اور جو باقی ہے، یہ اعلیٰ سے ادنا کی جانب ہے یا ادنا سے اعلیٰ کی جانب ہے؟ تو یہاں پہ تعریف آئے گی کہ مذمت آئے گی؟ معاذ اللہ، ہے نا، بظاہر تو لگ رہا ہے وہی۔ تو یہاں پہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ ترین قسم کی سب سے خوبصورت ترین تشبیہ ہے قرآن پاک کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تشبیہ بیان کی۔ تو اس پر آپ غور کریں گے، آپ تفاسیر کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیوں اپنے نور کی مثال اس چراغ کی مانند یعنی بیان کی ہے۔ بہرحال ابھی میں جواب کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں تک ہمارا کیا ہو گیا، ہماری تشبیہ کی بحث الحمدللہ پورے یعنی تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا معاملہ ہے الاستعارہ۔ الاستعارہ، استعارہ اور تشبیہ میں بہت باریک سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ کے بارے میں لغوی علماء یعنی ایک بات ان کے ایک قاعدہ معروف ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زوج المجاز بالتشبیہ یولد لک الاستعارہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں زوج المجاز بالتشبیہ یولد لک الاستعارہ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ آپس میں یعنی تشبیہ اور مجاز کو جوڑو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ استعارہ کی شکل میں سامنے آئے گا، اس کا نتیجہ استعارہ کی شکل، یعنی استعارہ ایک طرف سے مجاز ہے، دوسری طرف سے تشبیہ ہے، وہ کیسے وہ میں سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، مثال کے ذریعے سے بات سامنے آئے گی۔ حجاج ابن یوسف الثقفی عالم اسلام کا ایک بہت مشہور نام ہے نا، کس اعتبار سے مشہور ہے وہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال حجاج ابن یوسف یعنی اپنے ظلم کے باوجود اس کی یعنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت بہت زیادہ یعنی قابل تھا اس اعتبار سے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عالم اسلام میں خلافت کے حوالے سے یعنی نزاع چل رہا تھا، اور بیک وقت 3 جگہوں سے خلافت کا دعویٰ ہو رہا تھا۔ ایک مکہ سے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا، شام اور دمشق سے عبد الملک ابن مروان کا تھا معاملہ، اور تیسرا
یعنی عراق اور بصرہ وغیرہ سے مختار ثقفی کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حجاج ابن یوسف یعنی کس کی فوج میں شامل تھا؟ عبد الملک ابن مروان کی فوج میں، اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ عراق اور شام کے کچھ لوگ بغاوت کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ تو حجاج ابن یوسف نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کیا، خصوصاً جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیان یعنی جو مشہور لوگ تھے، جو سوسائٹی پہ اثر نفوذ رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو جمع کیا اور مشہور خطبہ دیا، بہت طویل خطبہ ہے یہ، لیکن یہ تشبیہات سے بھرا ہوا خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ ہے یہاں پہ۔ دیکھیے حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا ہے اور اس کو لوگوں کو دھمکانا ہے کہ اگر بات نہیں مانتے ہو تمہارے سر قلم کیے جائیں گے۔ اب حجاج ابن یوسف کے یعنی الفاظ کو دیکھیں، یہ بلاغت کے اعتبار سے بہت معروف انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے دھمکاتے ہوئے بات کہی، انی لرعا رؤوسا قد عینات وحان قطافها وانی لصاحبها، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے عینات جو ہے، یہ کہتے ہیں جب پھل ہوتے ہیں نا، پھل جب پک جاتے ہیں تو ان کو پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان کو پھر توڑا جاتا ہے، یعنی جب پھل پک گیا پیڑ پر، اب پیڑ پر رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب ان کو اتارنے کا کام ہے، اور پھر اتارنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف یہی کہہ رہا ہے، دیکھیں کہہ رہا ہے لوگوں کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سر پک چکے ہیں اور ان کو اتارنے کا وقت آ چکا ہے، اور میں ہی اتارنے والا ہوں، میں اتارنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر حجاج ابن یوسف کا یہ جملہ ہے، یہی استعارہ ہے۔ استعارہ کیسے؟ اگر اس کو کیا کہنا تھا، انی لرعا رؤوسا قد عینعت کالثمرات، میں دیکھ رہا ہوں کہ سر پھلوں کی طرح پک چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس نے کچھ تذکرہ نہیں کیا، نہ ثمر کا نہ کچھ، صرف کیا کہا کہ تمہارے سر ابھی پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہیں، یعنی یہ اب کٹنے کے لائق ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم استعارہ کی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ استعارہ کس کو کہتے ہیں۔ وَهِيَ تَشْبِيحٌ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ فَعَلَاقَتُهَا الْمُشَابَهَةُ دَائِمًا وَهِيَ قِسْمَانِ تَصْرِيحِيَّةٌ وَهِيَ مَا صُرِّحَ فِيهَا بِلَفْظِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، اور دوسری کیا ہے؟ مقنیہ، وَهِيَ مَا خُذِفَ فِيهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ وَرُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ۔ استعارہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کی آسان تعریف ہمارے ناظم رحمہ اللہ نے اپنی نظم میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ تَشْبِيحٌ بِلَا عَدَاتٍ، یہ تشبیح ہے مگر عداد التشبیح کے بغیر۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے مجاز کا جب یعنی مجاز کی بحث پڑھی تھی، مجاز کی تعریف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ استعمال، لفظ کا استعمال کرنا ہے فی ما لا وضع لہ اولا، یعنی اس معنی میں جس کے لیے پہلے نہیں بنایا گیا تھا۔ اگر ہم کہتے ہیں اسد جو ہے، اسد اپنی وضع کے اعتبار سے کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس جانور کے بارے میں چیر پھاڑ کرنے والا جنگلی جانور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جب ہم اس کو مجاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر اس کے کسی وصف کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو مجاز کا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ استعارہ کو دیکھیں گے، استعارہ بھی ہم کوئی لفظ اپنے نمایاں وصف کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا اسی لیے علماء کا بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو استعارہ ہے یہ مجاز لغوی ہے، یہ مجازی، ٹھیک ہے۔ مجاز کی جو اقسام ہم نے پڑھی تھی تو مجاز عقلی ہے، مجاز لغوی ہے، تو فرماتے یہ مجاز لغوی کی ہی قسم ہے۔ تو فرماتے یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں سے ایک طرف کو حذف کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا تشبیہ میں ارکان 4، مشبہ، مشبہ بھی، ادات التشبیہ اور وجہ التشبیہ۔ تو یہاں جو ہے ایک تو ہم ادات التشبیہ کا تذکرہ نہیں کرتے اور اس کے بعد مشبہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مشبہ کو بھی، لیکن مشبہ کی جگہ پر ہم مشبہ بھی کو لیتے ہیں۔ ایک ہے میں کہوں گا جاء زید الذی هو کالاسد، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ زید آیا جو اپنی بہادری کے اعتبار سے شیر ہے، یا میں کہوں گا جاء زید کالاسد، ٹھیک ہے،
دوسرا ہے میں کہوں گا سیدھے زید آ رہا ہے، لیکن میں کہوں گا جاء الاسد، شیر آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ وہاں پہ میں پوری تشبیہ اپنے ارکان کو لے کر تذکرہ کر رہا ہوں، زید وہ زید آ رہا ہے جو شجاعت کے اعتبار سے شیر جیسا ہے۔ اب میں دوسری جگہ پہ اتنی زیادہ بلاغت کو اختیار کر رہا ہوں کہ میں شیر لفظ کو اس طرح استعمال کر رہا ہوں گویا کہ وہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے اس کی بہادری کے لیے دوسرا لفظ مستعار لے کر اسی کے لیے استعمال کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان دو میں فرق ہے۔ ایک میں کہوں گا کہ شیر جیسا بہادر زید آ گیا، دوسرا میں کہوں گا کہ شیر آ گیا، گویا کہ مطلب زید ہی شیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ استعارہ میں تشبیہ ہوتی ہے لیکن بلا عداتن، دیکھیے قرآن مقدس میں اس کی مثال سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر من الظلمات الى النور، من الظلمات، یہاں پر ظلمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ظلمت سے مراد شرک نہیں بتائے، اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے وہاں پہ نہیں ظلمت کا مطلب یہ شرک لکھا ہوگا۔ ظلمت کا مطلب کیا ہے لغت میں؟ ظلمت کا مطلب تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یعنی نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب روشنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت دراصل ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ تو نہیں ہے نا ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ رات سے نکلیں اور دن میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں داخل ہو جائے۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہاں پر ظلمت سے مراد گمراہیاں ہیں۔ اسی لیے دیکھیں گمراہی کی جتنی بھی شیڈز ہیں وہ بہت ساری ہیں، متعدد شیڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گمراہی کے لیے ظلمات جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں، اور ہدایت کا راستہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں پہ دیکھیے گمراہی کے لیے ظلمات کا لفظ ظلمتن بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیخرج الناس من ظلمت الی النور، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ من الظلمات یعنی بہت ساری گمراہی کے راستے ہیں، ان گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دیا۔ تو یہاں پر ظلم یعنی جو گمراہی ہے ضلالہ کے لیے ظلمت، ایسے اگر ہم تشبیہ دیکھیں گے ایسے ہونا چاہیے تھا لتخرج الناس من الضلالۃ کالظلمات، ٹھیک ہے نا؟ ان یعنی گمراہیوں سے جو اندھیرے جیسی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ الی الہدایۃ کالنور، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر مشبہ بہ کو حذف کر کے یعنی مشبہ کو حذف کر کے مشبہ بہ کو اس طور پر استعمال کیا گیا گویا کہ اس کا وصف لازم بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گمراہیوں کا لازمی وصف ہے کہ یہ اندھیرے کے ساتھ جیسا ہے۔ اندھیرے میں کیا ہے؟ انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے، انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں پہچان پاتا۔ یہ سارے وصف یعنی ضلالت میں اسلام کے بغیر باقی راستوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ظلمت کے لفظ کو اس طور پر استعمال کیا گیا گو کہ ہم یہ کہیں گے کہ گمراہی اور جو ظلمت ہے یہ لازم و ملزوم ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح نور اور ہدایت کو آپس میں اس طریقے سے جوڑا گیا کہ ہدایت ہی نور ہے، ہدایت ہی نور ہے، اسلام ہی نور ہے۔ اسی طرح دیکھیں متنبی کا بھی ایک شعر ہے، کہتا ہے فلم ارى قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد۔ اس شعر کو آپ لکھ کے رکھیں، البلاغۃ الواضح گھر میں کھولیں، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس ہارڈ کاپی موجود نہیں ہے شاملہ کو کھولیں، اس میں بھی البلاغۃ الواضح موجود ہے۔ جس کے پاس شاملہ نہیں ہے وہ کوئی پین ڈرائیو وغیرہ لے کر آفس میں جائے، شاملہ گھر لے جائیں، وہاں سے چیک کر کے لائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یہاں پر استعارہ کے طور پر کیوں بیان کیا گیا اس کو آپ خود دیکھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ فلم ارى قبلی من مشى البحر نحوه، میں خالی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے اپنے سے پہلے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کی جانب دریا
چل رہے ہوں، یعنی دریا جس کی تلاش میں ہو. ولا رجلا قامت تعانقه الاسد، اور نہ ہی کسی ایسے آدمی کو خود سے پہلے دیکھا ہے جس سے گلے ملنے کے لیے شیر تڑپتے ہوں. تو یہ کیا ہے، اس کو آپ خود دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخری بات، یہ بلاغت الواضح سے لی گئی عبارت ہے. ٹھیک ہے. فلم ارى قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد. تو یہ کیا فرماتے ہیں، یعنی صاحب بلاغت الواضح فرماتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ مَجَازٍ سَبَقَ رَأَيْتَ أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَشْبِيهًا حُذِفَ مِنْهُ لَفْظُ الْمُشَبَّهِ وَاسْتُعِيرَ بَدَلَهُ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِيَقُومَ مَقَامَهُ بِإِدِّعَاءِ أَنَّ الْمُشَبَّهَ هُوَ عَيْنُ الْمُشَبَّهِ، مشبہ به هو عین المشبہ. فرماتے ہیں اگر آپ ان مثالوں پر، جو چاہے حجاج ابن یوسف کی مثال ہو یا اس سے پہلے والی، فرماتے اگر آپ یہاں پر مجاز کے استعمال پر غور کریں گے تو یہاں پر لفظ کو اس طریقے سے اختیار کیا گیا ہے کہ مشبہ بھی کو ہی مشبہ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ان میں کوئی فرق بالکل ہے ہی نہیں. کاف کے ذریعے سے مغایرہ تھوڑا بہت سامنے آ جاتی ہے، لیکن آپ نے ادات التشبیہ کو بھی ہٹا دیا اور مشبہ کو بھی ہٹا دیا، گویا کہ آپ شیر کی بات کریں یا زید کی بات کریں ایک سی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ شیر کی بات کریں، زید کی بات کریں، ایک سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کہہ رہا ہے کہ ان المشبہ ہوا مشبہ بھی ہوا عین المشبہ، یعنی اس طریقے پر مجاز کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے گو کہ مشبہ بھی خود ہی مشبہ بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. وَحَاذَا أَبْعَدُ مَدَى فِي الْبَلَاغَةِ. تو فرماتے ہیں کہ یہ بلاغت کی بہت اونچی قسم ہے، بلاغت کی بہت اونچی قسم ہے. وَأَدْخَلُ فِي الْمُبَالَغَةِ، اور مبالغہ انتہا درجے کا. وَيُسَمَّى هَذَا الْمَجَازُ استعارہ، اور مجاز کی اس قسم کو کیا نام دیا جاتا ہے، استعارہ. وَلَمَّا كَانَ الْمُشَبَّهُ مُصَرَّحًا فِي هَذَا الْمَجَاز سُمِّيَ اسْتِعَارَةً تَصْرِیحِیَّةً. تو جب یعنی کیا ہو، مشبہ بھی صراحت کے ساتھ موجود ہو تو اسے استعارہ تصریحیہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہاں کی جانب میں نہیں جاتا. ہم جائیں گے واپس یعنی اپنی کتاب کی طرف. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 26. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع السادس، چھٹی قسم، الاستعارہ. چھٹی قسم کیا ہے، الاستعارہ. وہی تشبیہ بلا. دیکھیے اب میرے پلٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، عبارت میں تعریف میں ناظم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، وہی تشبیہ. فرماتے یہ تشبیہ ہے. اب اگر آپ کو تشبیہ پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہوں کہ یہ تشبیہ بلا عادات. بات سمجھ آئی. اسی لیے اس عبارت کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلے تشبیہ کو سمجھایا، اب استعارہ کو. لیکن ناظم رحمہ اللہ نے اس ترتیب کو کیوں اختیار کیا، یہ بھی تو مسئلہ ہے. میں پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی بہت منطقی ترتیب ہے، اس کو کیوں اختیار کیا. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بلاغت الواضح کے مؤلف کے اس قول میں ہے وَحَاذَا أَبْعَدُ مَدَى فِي الْبَلَاغَةِ. بلاغت کے اعتبار سے استعارہ کا مقام تشبیہ کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے. ٹھیک ہے. علم البلاغہ میں استعارہ کا مقام تشبیہ سے اونچا مقام ہے. ٹھیک ہے. استعارہ زیادہ بلیغ مانی جاتی ہے تشبیہ کے مقابلے میں، اسی لیے انہوں نے بلاغت کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پہلے استعارہ کا تذکرہ کیا پھر تشبیہ کا تذکرہ کیا. میں نے اس ترتیب کو اس لیے پلٹا کیونکہ سمجھنے کے لیے آسانی کا وہی راستہ ہے. پہلے استعارہ کو سمجھانا اور بعد میں تشبیہ کو سمجھانا تھوڑا بہت مشکل ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں وہی تشبیہ بلا عادات، یہ تشبیہ ہے ادات التشبیہ کے بغیر. وذاک کالموت والحیات، جیسے کہ قرآن میں یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے احیاء کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جو گمراہ ہیں ان کے لیے اموات. ٹھیک ہے. میں وہ مثال بھی ابھی میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی ہے، ایک مقصد کے پیش نظر کہ آپ اس کو خود تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے تشبیہ یعنی استعارہ کی تعریف اور اس کے بعد صرف مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلے درس میں آدھا کام آپ کریں گے، آدھا کام میں کروں گا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے،
کہ ایک تو یہاں پر دیکھیے آپ قرآن میں تلاش کریں گے خود کہ موت کا لفظ یعنی ہدایت یافتہ گمراہ لوگوں کے لیے موت اموات کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. ایک تو وہ آیت تلاش کریں گے, اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے حیات کس کہاں پر استعمال ہوا, اس کو آپ خود تلاش کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رات کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو رات دن کا ہیر پھیر, جیسے کہا جاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دوسری جگہ کہا گیا رات کے لیے استعمال کیا گیا انسراخ, یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جو بیڑ ہوتا ہے جب اس کی خال ادھیڑی جاتی ہے تو اس کے لیے یہی سلخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر رات دن کے تبدیلی کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کو بھی آپ تلاش کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگلے درس میں ایک درس ہم خالی اس پر لیں گے, حالانکہ میرا ارادہ اگلے درس میں نئی عقد کو شروع کرنے کا تھا. اگلے درس میں ہم صرف قرآن پاک سے کچھ مثالیں لیں گے, یعنی تشبیہ کی کچھ مثالیں, استعارہ کی کچھ مثالیں, اس پر انشاءاللہ غور کریں گے. ناظم رحمہ اللہ نے جن مثالوں کا تذکرہ کیا ہے ان کو بھی دیکھیں گے, تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری چوتھی عقد کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا. تو اگلے درس میں الفاظ سے متعلق جو مباحث ہیں وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائیں گے. تو اس کے آگے یعنی کیا ہے پانچویں عقد میں کیا ہے وہ مباحث جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے بعد والے درس میں ہم اس کا شروع کریں گے تذکرہ. لیکن اس کے لیے جو آپ اصول فقہ میں مباحث پڑھ رہے ہیں ان کو ذہن نشین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا آپ کے ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہوں گی اتنا میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار